السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورہ یوسف کا سلسلہ چل رہا ہے. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8، 13ویں پارے کا رکوع نمبر 2، آیت نمبر 58. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور ان کے سامنے داخل ہوئے، یعنی شہر میں آئے. فعرفہم، بس انہوں نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. ولما جہزہم بجہازہم، جب انہوں نے ان کے سامان کو باندھنے لگایا، تیار کیا، تو فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو جو باپ شریک بھائی ہے اس کو بھی لے کر آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اناج کو بہترین طریقے سے تول کر دیتا ہوں اور میں بہترین قسم کا میزبان ہوں. اس سے پہلے کے رکوع میں ہم نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو ظاہر فرمایا، ان کی پاک دامانی کو لوگوں میں مشہور فرمایا. بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر انہوں نے دی، اور خواب کے اعتبار سے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اگلے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں اور 7 قسم کے جو بالیاں ہیں، جو اناج ہے وہ بالکل ہرا بھرا ہے، اور جو دوسرا اناج ہے وہ بالکل جو ہے سوکھا ہوا ہے. یہ جو خواب تھا اس کو جوڑ کر یوسف علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ان کو عطا فرمایا اس کی روشنی میں جو تعبیر دی، وہ تعبیر بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا خاص آدمی بنا لیتے ہیں اور آپ کو ہم اپنا وزیر بناتے ہیں اور آپ کو پورے رائٹس اور اختیارات دیتے ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیل سے رہا کرا کر جو ہے بہت بڑا عہدہ اور منصب عطا فرمایا. خدا داد استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے
تمام ضلعوں میں تمام صوبوں کے تمام ذمہ داروں کو یہ حکم دیا کہ تمام کھیتوں میں جو اناج اگتا ہے جتنا استعمال میں آتا ہے اتنا ہی استعمال میں لایا جائے، باقی اس کو اسٹور کر کے رکھ لیا جائے اور اناج کو جو ہے ایک خزانے کی طرح اس کو رکھ دیا جائے، تاکہ آگے آنے والے جو 7 سال ہوں گے اس میں اس کو استعمال کیا جائے۔ لہذا ہر جگہ کے صوبے داروں نے، ہر جگہ کے ذمہ داروں نے یوسف علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں اس طرح اناج کو اسٹور کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد اگلے جو 7 سال تھے وہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی زبردست خوشحالی کے تھے۔ اس کے بعد کے جو 7 سال آئے وہاں پر جو ہے قحط سالی کا زمانہ آیا، بارشیں نہیں ہوئی اور اناج اگنا جو ہے کم ہو گیا اور مہنگائی کا اضافہ ہو گیا، لوگ پریشانی کے عالم میں آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کی جو دور رس فہم اور فراست تھی وہ کام میں آئی، اور لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یوسف علیہ السلام جو ہے اناج بانٹنا آپ نے شروع فرمایا۔ یہ خبر ہوتے ہوتے مصر کے دوسرے علاقوں کے اندر بھی پھیل گئی۔ کنعان جو علاقہ تھا جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر تھا اور آپ کا خاندان وہاں پر رہتا تھا، اور آج کے زمانے میں فلسطین اور اردن کا جو علاقہ ہے یہی وہ علاقہ ہے جو یعقوب علیہ السلام کے رہنے کا گھر تھا۔ ان کو جو خبر ہوئی کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جو بہت دل والا ہے اور آنے والے لوگوں کو جو ہے اناج دے رہے ہیں اور انہوں نے اناج کو اسٹور کر کے رکھا ہے، تو ایسے موقع پر جب قحط سالی کا زمانہ ہو، جب اناج مہنگا ہو جائے یا اناج ملنا مشکل ہو جائے، ایسے موقع پر قیمت پر بھی اگر کوئی اناج دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے ایک اونٹ کا وزن کے برابر ایک آدمی کو اناج دیا کرتے تھے۔ یہ خبر مشہور ہوتے ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ جاؤ تم لوگ بھی ان کے پاس جا کر گزارش کرو اور اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے لیے اناج کا انتظام کرو۔ یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کو سن کر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، یہ سارے 11 بھائی جو ہیں یہ سب نکلے، اور نکل کر یہ لوگ مصر کی طرف انہوں نے سفر کا ارادہ کیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے کم 1 مہینے کا وقت لگتا تھا جو کنعان سے لے کر مصر میں آنے تک۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے یہ لوگ آئے، اور جب شہر میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے اپنا حکم چلا رہے ہیں، اور اناج جو دینے والے تھے آپ کے آنکھوں کے سامنے اناج کو تولتے تھے اور تول کر ایک اونٹ کے وزن کے برابر جو ہے اناج دیا جاتا تھا۔ تو تمام لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتے، باہر سے جو کوئی آتا یوسف علیہ السلام ان کو بلاتے اور بلا کر پوچھتے کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کرتے ہو۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ ایک ساتھ 11 لوگ آئے ہیں، ان کے دل ڈول سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے بچپن میں میرے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ آپ نے ان کو پہچان لیا، بلا کر ان کو پوچھا کہ آپ لوگ کہاں ہیں۔ اس واقعے کو قرآن نے اس رکوع میں بیان فرمایا، وجاء اخوۃ یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور ان کے سامنے آئے، تو فعرفهم، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، اس وقت میں یہ سارے کے سارے بھائی جوان تھے اور بڑے ہو چکے تھے۔ اب جوان آدمی کے اندر زیادہ چینجز آنا مشکل ہے، برخلاف بچپن میں جو آدمی رہتا ہے اتنے سال، یعنی کتابوں میں آیا تقریباً 40 سال کا عرصہ لگا یوسف علیہ السلام کنویں میں رہنے کے بعد جب آپ بادشاہ بنے اور عزیز مصر بنے، اتنا لمبا عرصہ 40 سال کا عرصہ گزرا۔ اس عالم میں ایک کمسن معصوم بچہ ایک بڑی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کر سوال کیا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کنعان کے رہنے والے ہیں، اور تمہارے والد کا کیا نام ہے، اور تمہارا خاندان کون سا ہے، تمہارا کنبہ کون سا ہے، پوری تفتیش کی۔ اور وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کے لیے کوئی جاسوسی کرنے کے لیے کسی کو بھیجے۔ تو اس بہانے سے یوسف علیہ السلام نے کنفرم کر لیا کہ یہ لوگ میرے ہی بھائی ہیں، اور کنفرم ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم 11 بھائی ہیں، ایک بھائی ہمارا بچپن میں بچھڑ گیا تھا اور وہ ہم سے ضائع ہو گیا، ایک اور بھائی ہے بنیامین جو ہمارے والد صاحب کی
کا نور نظر ہے وہ ان کو باہر ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، وہ گھر میں رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہی میرے بھائی ہیں، اور بنیامین جو ہے وہ میرا خاص بھائی ہے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے تھے، اور باقی 11 بھائی جو ہیں وہ الگ بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ لہذا یوسف علیہ السلام کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے بھائی کو بھی بلا لوں اور میرے پاس رکھ لوں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے لمبے عرصے میں اگر چاہتے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر پہنچا دیتے کہ میں مصر میں ہوں، مصر کے جیل میں ہوں، یا میں یہاں پر وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہوں اور آپ تشریف لائیے، میں آپ کے دیدار کا متمنی ہوں۔ یہ نہیں فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا تھا کہ ہرگز اپنے والد کو خبر نہ دینا جب تک کہ ہمارا حکم نہ آ جائے، کیونکہ اس وقت تک یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بن چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آپ کے پاس آتے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے، تو ہر حکم اللہ کے فیصلے کے مطابق آپ کرتے۔ تو چونکہ اللہ نے منع فرمایا، اسی وجہ سے جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا، میں ہی یوسف ہوں، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہیں وہی میرے والد محترم ہیں۔ آپ نے اس وقت تک اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ کو وزیر بنا دیا جائے، آپ کو وہ جو ہے سلطنت چلانے کا جو علم ہے وہ آپ کو عطا فرما دیا گیا، اس کی روشنی میں آپ نے ایسا بہترین انتظام فرمایا کہ آپ کی حسنی تدبیر کی تعریف صرف مصر میں نہیں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنے لگی، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی وہاں پر آئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان کو بلایا گیا، جب آپ نے پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں، تو اپنے کارندوں سے کہا ان کو بہترین طریقے سے شاہی طریقے پر مہمان خانے میں ان کا انتظام کیا جائے، ان کے کھانے کا رہنے کا انتظام کیا جائے، اور بہترین پروٹوکول ان کو دیا جائے، عزت کے ساتھ رکھا جائے۔ لہٰذا ان کو بہترین طریقے سے کھلایا گیا، وہاں پر رہنے کا انتظام کرایا گیا۔ اس کے بعد جب اناج تولنے کا وقت آیا، اس وقت میں آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ اب تو میں تمہیں اناج دے رہا ہوں، ایک ایک اونٹ کا بوجھ ایک ایک آدمی کے بقدر دے رہا ہوں، لیکن آئندہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جو گھر میں رہ گیا، بنیامین۔ اور اس کی وجہ یہ ہے الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کتنا تول کر دیتا ہوں، یعنی ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہوں، اور میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین میزبان ہوں، مہمان نوازی میں اچھی کرتا ہوں، اور جو بہترین مہمان نواز ہے اس کی مہمانی میں آنا ہر کوئی چاہتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا کہ تم اگر مومن کامل بندے ہو، کامل مومن ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اعزاز کرے۔ اب اعزاز کا جو طریقہ ہے، اللہ نے تم کو جس انداز سے نوازا اس انداز سے مہمان نوازی کرو۔ اگر تم کامل ایمان والے ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اس حدیث کے مطابق اسی طرح یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تم کو بہترین ٹھکانہ دیا، میں نے شاہانہ طریقے پر تمہیں کھانا کھلایا، تو اتنے احسان کے بعد کیا یہ بات نہیں بنتی کہ تم اپنے بھائی کو بھی لے کر آؤ؟ تو انہوں نے کہا ہم ضرور لے کر آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تمہیں پھر اناج نہیں ملے گا، اور وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے پاس بھی مت آنا، اناج لینے کے لیے تو دور کی بات، میرے قریب بھی نہ آنا۔ اگر تم آئندہ آئے اور اپنے بھائی کو جو میرا شریک بھائی ہے اس کو لے کر نہ آئے تو تم کو اناج بھی نہیں ملے گا، تم کو میرے قریب بھی نہیں لایا جائے گا۔ اس طرح آپ نے گویا ان کو جو ہے بات کھلے ہوئے انداز میں واضح فرمائی۔ انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے والد سے بات کریں گے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یہ کام ہم ضرور کریں گے کہ ان کے والد کو ہم یہ بات سمجھائیں گے، اگر ہم اپنے بھائی کو لے کر نہ گئے تو ہمیں اناج نہیں ملے گا، اور جو عزیز مصر ہے انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے ہمارا استقبال کیا، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ وقال لفتيانه، اور اپنے کارندوں سے کہا یوسف علیہ السلام نے اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، انہوں نے جو اناج کی قیمت دی ہے
یہ قیمت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واپس ان تھیلوں میں ڈال دو جس میں اناج رکھا ہوا ہے، ان کو خبر نہ ہو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ لوگ پہچان لیں گے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ لوٹ کر اپنے اہل میں جائیں گے، لعلہم یرجعون، اور اسی کی بدولت یہ لوگ لوٹ کر آئیں گے۔ لہٰذا انہوں نے جو قیمت ادا کی اس قیمت کو بھی واپس ان کے بوریوں میں ڈال دیا، اور پھر اس کو اناج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر لاد دیا گیا، اور یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے کہا اے والد محترم، ہمیں اناج دینے سے منع کر دیا گیا، لہذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے، نقتل، تاکہ ہمارے لیے اناج کا انتظام ہو جائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں، ہم یقین دلاتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی پوری طرح حفاظت کریں گے، باحفاظت اس کو واپس لائیں گے، آپ ہمیں جو ہے جانے کی اجازت بھی دیجیے اور اپنے بھائی کو بھی لے جانے کے لیے اجازت دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر ایسے اعتماد اور بھروسہ کر لوں، کما ان امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں نے تم پر اعتماد کیا۔ اس وقت میں تم نے کہا تھا ہم دوڑ دھوپ کریں گے، ہم جو ہے میدان میں دوڑیں گے اور کھیل تماشا کریں گے اور جو ہے ہم تفریح کریں گے، یوسف علیہ السلام کا دل بہل جائے گا اور ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، لیکن جب تم واپس آئے یوسف کو نہیں لے کر آئے بلکہ خون میں لطفا ہوا جو کپڑا ہے وہ میرے پاس لا کر یہ کہہ دیا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو یوسف کے معاملے میں جیسے میں نے تم پر بھروسہ کر لیا، کیا میں بنیامین کے معاملے میں بھروسہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک بھائی کو تم نے ضائع کر دیا دوسرے کو بھی ضائع کر سکتے ہو۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنی بات کو ان کے سامنے رکھا۔ واللہ خیر حافظا، اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی جو ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یعقوب علیہ السلام نے یہ دیکھا اگر میں بنیامین کو نہ بھیجوں تو اناج نہیں ملے گا، اور اگر بھیجوں تو بنیامین کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، یا بھائی مل کر جیسے یوسف کو انہوں نے ضائع کر دیا بنیامین کو بھی یہ لوگ ضائع کر دیں گے۔ تو دو قسم کے ٹینشن یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے، نہ بھیجنے کی صورت میں اناج نہیں ملے گا، بھیجنے کی صورت میں ہو سکتا ہے بنیامین واپس نہ آئے جیسے یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ ایسے موقع پر یعقوب علیہ السلام نے دو مشکل کاموں میں سے ایک کام کو اختیار فرمایا، اور ہمارے سامنے بھی جب کوئی ایسی بات آئے دو مشکل ہے تو ان میں جو آسان ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، میں تو اس کو بھیجوں گا۔ اب یہاں پر ایک غور کرنے کی اور پوائنٹ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے پاس، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں قحط سالی چل رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم یہ بولیں کہ جس اللہ نے 7 سال کھلایا وہی اللہ اگلے 7 سال بھی کھلائے گا، اور یہ بات یوسف علیہ السلام بھی بول سکتے تھے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا۔ جیسا کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں وہی یہ تو نمازی ہیں ماشاءاللہ، ان کو تو اللہ کھلا دے گا، حالانکہ وہ محنت کریں گے تو ان کو پیسے آئیں گے۔ نماز کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، زندگی گزارنے، نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، نیک بننے کی وجہ سے ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ کہہ دینا کہ اللہ چاہے تو کھلائے گا، اللہ چاہے تو پلائے گا، کوئی تدبیر نہ کرنا، کوئی پلاننگ نہ کرنا، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ غزوہ بدر میں، میدان بدر میں 313 صحابہ تھے۔ 17 رمضان کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، صحابہ کرام روزے کی حالت میں ہیں، 313 صحابہ ہیں۔ اگر توکل اور بھروسے کی بات آئے تو نبی سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کون کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے صحابہ کو بول سکتے تھے مسجد میں جمع ہو جاؤ، وظیفہ پڑھنا شروع کرو، اللہ سے دعا کرو، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں فرمایا، بلکہ آپ خود بھی گئے میدان میں، صحابہ کو بھی لے کر گئے، اگرچہ تلواریں نہیں ہیں ساتھ میں، سواری کے لیے، سوار ہونے کے لیے سواری نہیں ہے،
اسباب نہیں ہے، لیکن پلاننگ کے طور پر آپ دشمن کے مقابلے میں گئے، آمنے سامنے گئے اور دشمن سے مقابلہ ہوا، تدبیر اختیار فرمائی، پلاننگ کی، بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی، اللہ کے فرشتے آئے اور کفار کی ہار ہوئی، وہ لوگ جو ہے الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اگر یوسف علیہ السلام پلاننگ نہ کرتے تو مصر میں قحط سالی کے زمانے میں لوگوں کو اناج کیسے ملتا؟ اسی طرح یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر وہ یہ چاہتے تو بیٹوں کو بول سکتے تھے، اے میرے بیٹو تم سب اللہ کو یاد کرو، ذکر کرتے بیٹھو، اللہ چاہے تو ہمیں کھلائے گا، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اناج لے کر آؤ، کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگ رہی ہے، اناج کی ضرورت ہے۔ اور ایسے موقع پر اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے تدبیر کرو، پلاننگ کرو، بھروسہ اللہ کے اوپر کرو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے بنیامین کو تو بھیجنا ہے، باقی اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، فاللہ خیر حافظ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وجدوا بضاعتهم، اپنی پونجی کو واپس پایا، ارے یہ پونجی تو ہم نے عزیز مصر کو دی تھی قیمت میں، وہ پیسے بھی انہوں نے واپس دے دیے، اناج بھی دیا، پیسے بھی واپس رکھ دیے، تو انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد، ما نبغی، دیکھیے ہم نے کیا پایا، ماشاءاللہ اناج بھی مل گیا، پیسے بھی واپس آ گئے، ہذہ بضاعتنا، یہ دیکھیے ہماری یہ جو پونجی ہے، یہ جو ہم نے رقم دی ہے، ردت الینا، یہ ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ وہ بادشاہ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے دل والے ہیں، انہوں نے اناج بھی دیا، پونجی بھی دے دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم نہیں آؤ گے، اپنے بھائی کو لے کر نہ آؤ گے تو اناج نہیں ملے گا۔ تو وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اے ہمارے والد، ہم اپنے اہل و عیال کو کھلانا چاہتے ہیں، اناج لانا چاہتے ہیں، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں زیادہ ملے گا، ہم گئے 11 اونٹ کا بوجھ ملا، اس بھائی کو لے کر جائیں گے، ایک اونٹ کا اضافہ ہو جائے گا، 12 بوریے اناج کے ہمیں ملیں گے، لہذا ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، ذالک خیر یسیر، اور یہ اناج کا ملنا بہت آسان ہے۔ اس طرح تمام بیٹوں نے مل کر اپنے والد محترم سے یہ کہا کہ آپ ضرور ہمارے بھائی کو اپنے ساتھ بھیجیے، اور یہ دیکھیے عزیز مصر کتنا زیادہ جو ہے کتنا زیادہ مہربان ہے، انہوں نے اناج بھی دے دیا اور انہوں نے قیمت بھی ادا کر دی۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان تھی، یوسف علیہ السلام کے اخلاق تھے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جو نیت کا اعتبار ہوتا ہے، جو جیسے نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی مسلمان ایسی جگہ پر دکان کھولے کہ جہاں پر لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، یعنی دکان یہاں پر نہیں ہے تو دور جانا پڑ رہا ہے اناج لینے کے لیے، سودا لینے کے لیے، اس سے پہلے کوئی اگر دکان، ہر کوئی جو بھی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، نفع کے لیے ہی کرتا ہے، نفع لینا کوئی حرام نہیں ہے، آپ نفع لیجیے، لیکن نیت یہ رکھیے کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو دور جانے میں مشکل ہو رہی ہے، میں اگر یہاں دکان کھولوں گا لوگوں کا سامان یہاں سے مل جائے گا، ان کو سہولت ہو جائے گی، اس طرح آپ کی دکان بھی چلے گی اور آپ کو نفع بھی ملے گا، ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہوٹل کھول رہے ہیں تو ہوٹل کھولنے والا یہ نیت کرے کہ یہ جو ہائی وے ہے، ہائی وے پر جانے والوں کو کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا، ان کو بھوک لگ رہی ہے کھانا بھی مل جائے گا، میرا کاروبار بھی ہو جائے گا، اللہ کے بندوں کا پیٹ بھی بھر جائے گا، تو یہاں پر ڈبل ثواب ملے گا، نفع تو ملے گا، نفع کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی مخلوق کا خیال کر کے جو آپ نے دکان کھولی ہے، جو ہوٹل چلائی ہے، تو اس کے اوپر آپ کو دوہرا ثواب اور اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے جو ان کو اناج بھی دے دیا اور ان کو پونجی بھی عطا فرما دی، یہ آپ کا اخلاق بتاتا ہے اور آپ کی نیت بتاتی ہے کہ آپ کیسے عمدہ اخلاق والے اور اللہ پر کیسا توکل کرنے والے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی، فرمایا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم میرے سامنے اللہ کا نام لے کر دستاویز لکھ کر نہ دے دو،
اللہ کا نام لے کر جب تک وعدہ نہ کرو، عہد نہ کرو، اس وقت تک میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تمہارا احاطہ کر دیا جائے، تمہیں گھیر لیا جائے، تم کو مجبور کر دیا جائے، یہ الگ بات ہے، ورنہ جہاں تک ممکن ہو سکے تم بنیامین کو ضرور واپس لاؤ گے، یہ میرے سامنے اللہ کا نام لے کر عہد کرو، وعدہ کرو۔ فلما آتوہ موثقا، جب ان تمام بھائیوں نے مل کر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے مل کر یہ عہد کر لیا، اللہ کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں، ہم ضرور اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے اور بحفاظت ان کو واپس لے کر آئیں گے۔ تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو تم سے عہد اللہ کا نام لے کر لے لیا، لیکن پھر بھی میرا بھروسہ تم پر نہیں ہے، اللہ پر ہے، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ وقال، پھر یہ فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جب تم شہر میں جاؤ گے، مصر میں جاؤ گے، تو دروازے، اس زمانے میں جو شہر کے دروازے ہوتے تھے، بڑے بڑے جو ہے قلعوں کے پاس بڑی بڑی فصیلیں ہوتی تھیں اور بڑے بڑے کمان ہوتے تھے، تو الگ الگ دروازے ہوتے تھے، تو ایک ساتھ مصر میں داخل نہ ہونا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے اور تمہارے اوپر حسد کرنے لگے۔ لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچا، پہلی مرتبہ جب یہ لوگ گئے تو اس وقت میں لوگ ان کو جانتے نہیں تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کا اعزاز کیا، ان کا اکرام کیا، تو لوگوں کی نظروں میں یہ لوگ آ گئے کہ بھائی جو عزیز مصر ہے یہ ان کے خاص لوگ ہیں۔ اب دوبارہ جب یہ جائیں گے، ایک ہی دروازے سے جائیں گے، تو لوگوں کے ذہن میں آئے گا یہ سب ایک تو عزیز مصر کے چہیتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور پورے ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ لوگ بھی زبردست خوبصورت نوجوان لگیم شہیم تھے، تو اتنے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر لوگوں کو حسد ہوگا، لوگ ٹوکیں گے، ٹوکا لگ سکتا ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار فرمائی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، 2 یہاں سے جاؤ، 3 وہاں سے جاؤ، 4 وہاں سے جاؤ، الگ الگ دروازوں سے جاؤ اور ایک دم نظر میں نہ آؤ، الگ الگ طریقے سے بادشاہ کے سامنے چلے جانا۔ حدیث میں بھی ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو، تمہیں اگر یہ خدشہ ہو نظر لگنے کا، تو چونکہ نظر حق ہے اور نظر برابر لگتی ہے، تو میں چاہیے کہ تم جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل عین لامہ ومن شر کل عین وہامہ۔ تو اس طرح جو ہے حدیثوں میں الگ الگ الفاظ میں یہ دعائیں بھی آئی ہیں کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس آنکھ سے جو نقصان پہنچانے والی ہے، ہر اس آنکھ سے جو ضرر پہنچانے والی ہو، یا اللہ نظر بد سے میری حفاظت فرما۔ اس طرح دعائیں پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق میں دیکھیے آخری جو آیت ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ حسد کرنے والے کے حسد سے حفاظت فرما۔ تو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، دنیاوی نقصان سے اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، خصوصاً نظر بد وغیرہ سے بھی ہماری حفاظت ہوتی ہے، ہماری اولاد کو، ہمارے مال کو، ہماری گاڑیوں کو، ہمارے گھروں کو، یا ہمارے خاندان والوں کو بھی کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے، تو ان تمام بری نظر سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی وجہ سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار فرمائی، اور یہ تدبیر اختیار کرنا کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک شخص آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اجنبی، تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا ساتھ میں کوئی آئے ہیں؟ عرض کیا نہیں میں اکیلا آیا ہوں۔ پوچھا سواری کہاں ہے؟ تو عرض کیا کہ سواری باہر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے چھوڑ کر آئے؟ ایسے ہی اللہ کے اوپر بھروسہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھروسہ نہیں ہے، پہلے جاؤ اپنی سواری کا پیر باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی آپ نے خود یہ تدبیر اختیار فرمائی اور تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تمہارا کام ہے
گھر کو لاک کرنا، گاڑی کو لاک کرنا، اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آ جائیں یا پھر گاڑی کے اندر چابی لگا کر چھوڑ کر آ جائیں اور توکل اللہ پر بھروسہ کرو، تو یہ حماقت ہو سکتی ہے، توکل اور بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے حدیث میں منع کیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ تدبیر فرمائی، اس کے بعد یہ فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اگر اللہ کی مرضی ہوگی تمہیں نقصان پہنچنا تو وہ تو ہو کر رہے گا، باقی میں ایک تدبیر اختیار کیا ہوں، اللہ کا حکم کے آگے میری کچھ نہیں چلتی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام نے توکل کے بارے میں فرمایا، میں یہ جو کام کر رہا ہوں صرف ایک تدبیر ہے، میرا بھروسہ ابھی بھی اللہ کی ذات پر ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا، جب یہ لوگ ایسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کوئی چیز ان کو اللہ کے مقابلے میں فائدہ پہنچانے والی نہیں تھی، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، سوائے اس ایک خواہش کے جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی میرے بیٹے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو یہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ کا کوئی حکم ہوگا تو اس کو ٹال سکتا ہے، یہ تو صرف ایک پیغمبر کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ وَإِنَّهُ، اور بات یہ ہے لَذُو عِلْمٍ، کہ یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم والا بنایا، ہم نے ان کو وہ نالج عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا جس کی روشنی میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ تدبیر ادا کرنے کا، اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بات یہ ہے اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں۔ اس طرح جو ہے ہمارا رکوع نمبر 8 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 2 مکمل ہوا۔ تو اس رکوع کے اندر جو اہم پوائنٹس کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تدبیر اختیار کرنا چاہیے، اور تدبیر اختیار کرنے کا حکم جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ پیغمبروں کی بھی سنت ہے کہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ باقاعدہ اس کے اوپر لمبی چوڑے کتابوں میں جو ہے بیانات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اور اس بارے میں احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو۔ مثال کے طور پر امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، SSC کے امتحان، انٹر کے امتحان کے طلبہ، اگر کوئی بچہ، پڑھنے والا بچہ یا بچی یہ کہے کہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ چاہے تو پاس کر دیں گے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ خود اپنے پیر پر کلاڑی مارنے کے برابر ہے۔ آپ کو چاہیے آپ پوری محنت کیجئے، پابندی سے اسکول جائیے، کالج جائیے، لیکچر کو اٹینڈ کیجئے، گھر میں آ کر محنت کیجئے۔ پوری محنت کرنے کے بعد امتحان کو جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے یہ بولیے، یا اللہ میری محنت میں نے کر لی ہے، باقی بھروسہ مجھے آپ کے اوپر ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اگر آپ محنت ہی نہیں کریں گے، ہم کمانے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم دکان کھول کر ایسے ہی بیٹھ جائیں گے، چلانے والا اللہ ہے، نہیں، آپ کو پوری تدبیر اختیار کرنا پڑے گا کہ یہاں پر کیا چیز چلتی ہے، کیسے ڈسپلے لگانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ان تمام تدبیروں کو اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا، اس کو توکل کہا جاتا ہے، اور یہ حضرات پیغمبر علیہ السلام کی سنت میں شامل ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر بہت بڑا رسک لیا ہے۔ ان کو پتا تھا یا تو یہاں پر اناج نہیں ملے گا یا میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا، اور آگے چل کر ہوا بھی یہی۔ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا۔ اگلے رکوع میں جو آنے والا ہے، یہ جو 11 بیٹے تھے یہ لوگ بغیر بنیامین کے لیے واپس گئے، تو یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈبل آزمائش آ گئی، تو انہوں نے رسک لیا۔ اور رسک لینے کے لیے کتابوں میں بھی ہمیں گائیڈ لائن ملتے ہیں، قرآن و حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسک لینا پڑے گا۔ رسک لیے بغیر آپ کسی بھی جگہ میں ترقی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور بنیامین نہ جائے تو غلہ نہیں ملے گا، یہ آپ کو پتا تھا، پھر بھی جو ہے آپ نے رسک لیا۔ اور آپ کو جو 2 خدشے تھے، یا تو بنیامین نہیں آئے گا یا نہ جانے کی صورت میں کسی کو غلہ نہیں ملے گا۔ وجہ یہ تھی یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا، اندازہ لگائیے 11 بیٹے ہیں،
11 بیٹوں کی 11 بیویاں ہیں، پھر ان کی اولاد ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا 390 افراد تھے، 390 لوگ، پورے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ملا کر۔ اب اتنے لوگوں کو 63 سالی کے زمانے میں کھانے کا انتظام کرنا، اناج کا انتظام کرنا، ظاہر بات ہے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے پن کا جو مان ہے وہ بھی رکھ لیا، اور فہم و فراست سے یہ بہترین طریقے سے جان لیا اگر میں بیٹوں کو نہ بھیجوں اور بنیامین کو نہ بھیجوں تو اتنے لوگوں کے لیے رزق ہو سکتا ہے اور اناج نہیں ملے گا، لہذا اناج ملنے کے لیے آپ نے بنیامین کو بھیجا، اور بنیامین آ سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے، لیکن اناج نہ ملنا یہ یقینی تھا، اگر بنیامین کو نہ بھیجے کسی کو اناج نہیں ملے گا یہ تو معلوم ہو گیا تھا، لہذا آپ نے جو رزق والا کام ہے اس کو اختیار فرمایا، بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ تو اس طرح ہمارے سامنے بھی جب 2 قسم کے مشکلات آئیں تو جو مشکل آسان ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم احادیث میں دیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، مثال کے طور پر کرونا کے زمانے میں ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں آئیں، جو نمازی بہت زیادہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ہم ماسک نہیں لگائیں گے، ماسک میں کیا رکھا ہے، بچانے والا اللہ ہے، یہ بالکل بیکار باتیں ہیں۔ جب ڈاکٹرز نے کہہ دیا آپ کو ماسک لگانا ہے تو آپ کو ماسک لگانا ہے، آپ کو ان کی بات سننا چاہیے۔ اگر آپ کو کتے نے کاٹ لیا تو کتا کاٹنے کی وجہ سے آپ کو جا کر انجیکشن لینا پڑے گا، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے بیماری آئے گی نہیں تو نہیں آئے گی، یہ کوئی بات نہیں، اس کو دینداری نہیں کہتے، اس کو ہماری زبان میں ڈیڑھ ہوشیاری کہتے ہیں۔ ڈیڑھ ہوشیاری ہر جگہ نقصان دیتی ہے، ہر جگہ نقصان ہے، چاہے کاروبار رہے، چاہے دکانداری رہے، تجارت رہے، ہر جگہ۔ خصوصاً دیندار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پلاننگ نہیں کرتے، پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں۔ اس کی مثال وہ ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں سنا کہ جب حج کرنے والے جاتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، سوال سے بچنا یہ تقویٰ ہے، اللہ نے فرمایا۔ یعنی اس زمانے میں بعض لوگ وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ہم حج کو جا رہے ہیں، لہذا توشہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، بغیر ٹفن کے بغیر توشے کے جائیں گے، خود بھی بھوکے رہتے اور جن کے ساتھ گئے ان کے کھانے میں شریک ہوتے، ان کو بھی آدھا پیٹ ملتا، ان کو بھی آدھا پیٹ ملتا، یعنی سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توشہ لے کر جاؤ، توشہ ختم ہو جائے اللہ کھلانے والا ہے، تم پلاننگ کر لو کہ ہمیں 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے میں ہماری ضرورت کے لیے اتنی رقم کی ضرورت پڑے گی، اتنا سامان لگے گا، اتنا توشہ لگے گا، اس طرح پوری پلاننگ کر کے تدبیر اختیار کر کے اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ مثال کے طور پر آج کل سلنڈر کی قحط چل رہی ہے، اور ایسے بھی حالات سننے میں آ رہے ہیں کہ آگے چل کر انرجی لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، تو پہلے سے تدبیر اختیار کر لینا، سلنڈر کو احتیاط سے چلانا۔ کوئی اگر یہ کہے میں دعا پڑھ کے پھونک دیا ہوں سلنڈر چلتا رہے گا، نہیں ہوگا۔ انسان ہونے کے ناطے، ضروریات زندگی کے ناطے ہم سب انسان ہیں، اور ہر ایک کو بھوک لگتی ہے، نمازی کو بھی بھوک لگتی ہے، بے نمازی کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی بچے ہیں، اس کو بھی بچے ہیں، نمازی کے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں ان کو بھی فیس ادا کرنا ہے، بے نمازی کے بچے بھی اسکول میں ہیں ان کو بھی فیس ادا کرنا ہے، سب کو اللہ نے بھوک نیند وغیرہ انسانی ضروریات سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لہذا پلاننگ کرنا، تدبیر کرنا اور حالات کو سمجھنا یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سنت پر چلنے کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی غزووں میں گئے آپ نے سنا ہوگا کہ باقاعدہ سواری کا انتظام، تلواروں کا انتظام، تلواروں کو تیز کرتے، اور اگر مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جانے کے اسباب نہیں ہے، چندہ کرتے اور اعلان فرماتے کون ہے اللہ کے راستے میں دینے والا، باقاعدہ چندہ کیا جاتا، اس چندے سے پوری فوج کو جو ہے ہتھیار دیے جاتے اور ان کو سواری کا انتظام کرایا جاتا، جانے آنے میں خوراک کا انتظام کرایا جاتا، اس کے بعد اللہ کا نام لے کر غزوے میں نکلتے، جنگ میں جاتے۔ ویسے ہی اگر آپ توکل کرتے تو مدینہ منورہ کی مسجد میں بیٹھ کر آپ بھی یہ کہہ سکتے تھے صرف دعا کرو، مدد کرنے والی ذات اللہ کی، ایسا نہیں فرمایا گیا، باقاعدہ جنگ کا میدان ہوا، جنگ میں کبھی مسلمانوں کو شکست ہوئی، کبھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، ہر قسم کے معاملے مارے کے سب کے ساتھ پیش آئے، لہذا دینداری میں اتنا زیادہ جذبے میں آ جانا اور یہ کہنا کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ لوگ وہ ہیں جو خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں
دوسروں کو بھی نقصان میں ڈالنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یہاں پر نظر لگنا حق ہے. ہماری آج کل ایک عادت بن گئی ہے، ہمارے بچوں کی ویڈیوز یا فوٹوز کو ہم واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگا لیتے ہیں، یا ہمارے جو پروفائل ہے اس کے اندر لگا لیتے ہیں، ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. اب آپ کا واٹس ایپ کتنے لوگ استعمال دیکھتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب وہ لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. اس لیے بہتر یہ ہے اپنے بچوں کے فوٹوز یا ویڈیوز کو اپنے گھر میں رکھیے، ہرگز سوشل میڈیا پر اس کو عام نہ کیجیے. ہاں، حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی کا مال یا کسی کی تجارت کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگے تو آپ کو چاہیے آپ ماشاءاللہ کہیے، تبارک اللہ کہیے، اللہ آپ کو برکت دے، ماشاءاللہ. تو اس سے نظر نہیں لگتی. لیکن آپ کے بچوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو ماشاءاللہ کہیں گے، بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ کتنا پیارا بچہ ہے. وہاں اس کا بولنا ہوا، یہاں پر نظر لگ گئی اور بچہ بیمار ہو گیا، بچے کو بخار آ گیا، بچہ کمزور ہو گیا، ہم پریشان پھر رہے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے تھوڑی بہت بیماری آئی تو یہ سمجھ جانا نظر ہی لگی ہوں گی. فلاں پھپھو گھر کو آئے تھے، پھپھو نظر لگا دیے، خالہ گھر کو آئے تھے، خالہ نظر لگا دیے. کسی پر الزام بھی نہیں لگانا ہے، لیکن اپنی حفاظت اپن کر لینا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، 29واں پارہ، دوسرا سورہ قلم کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے ایڈوانس میں آپ نظر نہ لگنے کی دعا ہے. پہلے سے اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو بھی نظر نہیں لگے گی. آپ کو چاہیے کہ 2 آیتیں یاد کر لیجئے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں، اس کو پڑھ کر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ چیزوں کو بھی نظر نہیں لگے گی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنی تجارت کو بھی نظر نہیں لگے گی. نیت کر کے ان آیتوں کو پڑھ لینے کی ضرورت ہے. بہرحال حسد کرنے والوں کی حسد، جلنے والوں کی جلن، بری نظر لگانے والوں کی نظر لگتی ہے، اس سے حفاظت کرنا چاہیے. اور جتنا ہو سکے اپنے اسباب کو، اپنے سامان کو، اپنی اولاد کے ٹیلنٹ کو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیجیے. جن پر آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو دعا دیں گے، یہ ہمارے بچوں کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے سامنے آپ بول سکتے ہیں، ورنہ ہر ایک کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں، تاکہ ایڈوانس میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کے اسکلز اور ان کے ٹیلنٹ کی ہم حفاظت کریں. برادران یوسف یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا، دھوکہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم کھیلنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. والد کے ساتھ غداری کی، وعدے کا خلاف کیا، اور پھر واپس آ کر جھوٹ بولا کہ بھیڑیے نے کھا لیا. ان تمام کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے ان کو گھر سے نہیں نکالا. اگر یعقوب علیہ السلام چاہتے تو تم لوگوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو مجھ سے ہٹایا ہے، لہذا تم سب کے سب گھر سے چلے جاؤ. آپ نے نہیں فرمایا. آج ماں باپ پریشان رہتے ہیں اولاد سے، ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا، ہمارا بیٹا بات نہیں سن رہا، لہذا میں اس کو گھر سے نکال دوں گا، میں اس سے ناراض ہو گیا. نہیں، آپ اس کو گھر سے مت نکالیے، اس کو نصیحت کیجیے، اس کو توبہ کی طرف تلقین کیجیے. ماں باپ کا ادب کیا ہے اس کو سمجھائیے، سمجھاتے رہیے. اگر بہت زیادہ ضدی ہو گیا، آپ نے پورا اختیار استعمال کر لیا، پھر بھی وہ بات نہیں سنتا، وہ الگ بات ہے. ورنہ بد دعا دینے میں یا گھر سے نکالنے میں جلدی نہ کریں. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلطی نظر آنے کے باوجود جو ہے اللہ پر بھروسہ کیا. انہوں نے جان لیا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور آزمائش میں مجھے پورا اترنا ہے. اپنے بیٹوں کو گھر سے نہیں نکالا. لہذا آج بھی جو ماں باپ اپنے بچوں سے بیزار ہیں ان کو بھی ایک یہاں پر نصیحت ہے، اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے کی بات نہ کریں، بلکہ ان کو نصیحت کرتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ صحیح راستے پر آئیں گے اور ایک نہ ایک دن وہ لوگ بھی نمازی بنیں گے، وہ لوگ بھی دیندار بنیں گے. آپ گھر سے نکلنے کی بات کریں گے، وہ بچہ کہیں چلا جائے گا، بری صحبت ملے گی اور وہ خراب ہو جائے گا، جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. لہذا حالات کے سامنے مجبور ہو کر ہرگز اولاد کو یہ مت بولیے کہ تم گھر سے چلے جاؤ یا میری نظروں سے دور ہو جاؤ. اس کا
طرح کے الفاظ نہ بولنے چاہیے. ساری چیزیں جو ہیں اس رکوع میں ہمیں سمجھ میں آئی. انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکوع نمبر 3 13ویں پارے کا ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. صل يا رب على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.